جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا. جو موت سے نہ ڈرتا تھا بچوں سے ڈر گیا. ایک رات خالی ہاتھ جب مزدور گھر گیا، ذرا تصور کر رہے اس خاندان کا جس کا سربراہ صبح سویرے روزی کمانے گھر سے نکلے اور رات کو خالی ہاتھ گھر لوٹے، تو اس پر اور اس کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی. ذرا سی دیر کے لیے اس شخص کے بارے میں سوچیں جو گھر کا واحد کفیل ہو مگر بے روزگار ہو اور اس کے گھر میں فاقے ہو رہے ہوں، تو وہ خود اپنے اور سماج کے لیے کتنا بڑا خطرہ بن سکتا ہے. بے روزگاری ایک ایسا زہر ہے جو کسی ایک شخص کو نہیں بلکہ پورے خاندان بلکہ پورے سماج کو متاثر کرتا ہے. اور آج مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بے روزگاری کا یہ عفریت میرے وطن کو گھن کی طرح چاٹ رہا ہے. میرا دل کانپ اٹھتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے ملک کے نوجوان جو ہمارا مستقبل ہیں، جن پر ہمارے آنے والے کل کا دار و مدار ہے، وہ نوجوان بڑی بڑی ڈگریاں ہاتھ میں لیے دفتروں کی خاک چھان رہے ہیں، لیکن ان کے لیے چپڑاسی کی ملازمت بھی موجود نہیں. بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ حال ہی میں ایک سرکاری ادارے کے چپڑاسی کی نوکری کے اشتہار کے جواب میں کم از کم 15 لاکھ افراد نے درخواستیں دیں، جن میں ایم فل کی ڈگری حاصل کرنے والے افراد بھی شامل تھے. ان تعلیم یافتہ نوجوانوں کے والدین نے انہیں پڑھانے لکھانے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کیا، اس امید پر کہ وہ تعلیم کے حصول کے بعد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. لیکن افسوس صد افسوس کہ ان سے تو اپنا بوجھ نہیں اٹھ رہا، وہ گھر کی ذمہ داری کیسے اٹھائیں گے. ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق فی الوقت ملک بھر میں 70 لاکھ سے زائد بے روزگار ہیں، جن میں بڑی تعداد نوجوانوں کی ہے. ذرا غور کریں، جس ملک میں 70 لاکھ افراد بے روزگار ہوں اور 24% تعلیم یافتہ نوجوان گھر میں بیکار پڑے ہوں، اس ملک کا حال کیا ہوگا. اور جہاں پڑھے لکھے نوجوان بھی جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہوں اور ہنرمند بھی دھکے کھا رہے ہوں، اس ملک کا مستقبل کیا ہوگا. مہنگائی کی موجودہ رفتار اور روزگار کے سکڑتے ہوئے مواقع، یہ دونوں ایسے سنگین مسائل ہیں جن سے تنگ آ کر لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے. میں ارباب اقتدار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس مسئلے کا کوئی فوری حل نکالے، کیونکہ یہ بے روزگاری کی وجہ سے ایک المیہ جنم لے رہا ہے. کہیں مایوسی کی وجہ سے بے روزگار نوجوان نشے میں دھت ہو کر اپنا غم غلط کر رہا ہے، تو کوئی احساس محرومی کا شکار ہو کر جرائم کی راہ پر چل نکلا ہے. میں تمام صاحبان اختیار سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا را روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں. سرکاری شعبے میں گنجائش نہیں ہے تو صنعتی و کاروباری شعبے کو تقویت دیں تاکہ بے روزگاروں کو سرکاری نہ صحیح نجی شعبے میں تو روزگار مل سکے. اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے.